اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الحمد للہ ہم نے چھٹے پارے کی تلاوت سنی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس قیام کو قبول فرمائے اور رمضان بھر اس عبادت کو مسلسل جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تراویح کی چھٹی رکعت میں 5ویں رکعت میں وہ آیتیں سنی سورۃ المائدہ کی جن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر سنانے کے لیے کہا امت کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے نبی سے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے نبی آپ امت کو آدم کے بیٹوں کی خبر سنائیے، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر آپ امت کو سنائیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کو یہ خبر سنانے کے لیے کہا گیا کہ یہ خبر بہت اہم ہے اور امت کے لیے اس میں بہت سارے اسباق ہیں، دروس اور عبر ہیں۔ اللہ کہتا ہے آپ انہیں خبر سنائیے۔ کیا معاملہ ہے آدم کے 2 بیٹوں کا؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے آدم کے 2 بیٹوں میں سے دونوں نے اللہ کے لیے قربانی کو پیش کیا۔ کیا معاملہ تھا؟ مفسرین نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں، قرآن نے اس کی صراحت نہیں کی ہے کہ کیا بات ہے۔ اتنی بات بتائی گئی کہ آدم کے 2 بیٹے اور دونوں نے اللہ کے لیے قربانی کی، فتقبل من احدہما، اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا۔ یہ خبر امت تک پہنچائیے، آدم کے 2 بیٹے، ایک نبی کے 2 بیٹے، اور دونوں نے نیکی کا کام کیا، اللہ نے ایک کا قبول کیا دوسرے کا قبول نہیں کیا۔ یعنی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آپ عمل کرتے ہیں ظاہر میں، حقیقت میں وہ قبول بھی ہو جائے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کی قبولیت کی شرائط ہیں۔ شریعت میں 3 بنیادیں ہیں عمل کی قبولیت کی۔ پہلی شرط کوئی بھی آدمی توحید پرست نہ ہو، اللہ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ ہر عمل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ توحید پرست ہے کہ نہیں۔ دوسری شرط یہ کہ ہر عمل میں مخلص ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرتا ہو۔ توحید پرست ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا سارا عمل اللہ قبول کرے گا، کیونکہ دوسری شرط یہ ہے توحید پرست ہونے کے ساتھ جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو، اسی کے ساتھ عمل قبول ہوتا ہے۔ تیسری شرط کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ان 3 شرائط کے ساتھ عمل کو قبول کیا جاتا ہے۔ ہم سب کے لیے اس آیت کریمہ میں تنبیہ ہے کہ اصل عمل کرنا نہیں ہے، عمل سے پہلے عمل کو جانچنا اور عمل کو اس طریقے کے مطابق کرنا جس طریقے پر شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ ورنہ صرف آدمی عمل کر لے اللہ قبول کر لے گا، ایسی ہی بات ہوتی تو آدم اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے 2 بیٹے اور دونوں نے اللہ کے لیے قربانی کی، لیکن اللہ نے ایک کی قبول کی دوسرے کی قبول نہیں کی۔ اس کا سبب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی ہم نے قبول کی دوسرے کی نہیں کی، تو اس نے کہا قال لاقتلنک، تو اس کے بھائی نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں میں قتل کر دوں گا۔ تو بھائی نے جواب دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے سگے بھائی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، وہ عمل جو تقوی کی بنیاد پر ہے اللہ اسی کو قبول کرتا ہے۔ یعنی اس نے یہ واضح کیا عمل کی قبولیت میں انسان کے رنگ، نسل، انسان کے جسم اور صحت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے ہمارا نبی سے رشتہ ہونا نہ ہونا، ہم آل بیت سے ہے نہیں ہے، خاندان سے ہے نہیں ہے، جہاں بھی ہم رہتے ہوں، مکہ میں رہتے ہوں، ہم مدینہ میں رہتے ہو، ہندوستان میں رہتے ہو، اللہ تعالیٰ متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ آدم کے بیٹے نے واضح کیا کہ عمل کا تعلق تقوی سے ہے، لہٰذا اپنے عمل کو تقوی کی بنیاد پر کرو، اللہ قبول کرے گا۔ اس نے اپنے بھائی کو نصیحت کی، لیکن اس کے بھائی نے کیا کیا؟ اس نے کہا لاقتلنک، میں تمہیں قتل کروں گا۔ کیوں کہا اس نے؟
مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے حسد میں ایسے کہا. حسد یہ ایسا گناہ ہے کہ بعض سلف کہتے ہیں آسمان پر اور زمین پر کیا جانے والا سب سے پہلا گناہ ہے. ابلیس نے آسمان پر سب سے پہلا گناہ کیا حسد، کہ اس نے آدم سے حسد کیا. اسی طرح زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ ہوا حسد، کہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے سے حسد کیا کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کیا، ہم سے قبول نہیں کیا. حسد بہت بری بلا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی کہ حسد انسان کے دین کو مونڈ دیتا ہے. حسد کیا ہے؟ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اللہ اس کی نعمت کو تباہ کر دے. کسی بھی مسلمان کی نعمت، اس کی ترقی کامیابی کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اللہ اس کی نعمت کو چھین لے، یہ حسد ہے. اور یہ بھی حسد ہے کہ کوئی یہ نیت رکھے، دل میں ارادہ رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے والے مسلمان کی نعمت کو چھین کر مجھے وہ نعمت دے دے. یہ حسد ہے اور بہت بری بلا ہے کہ حسد کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا انسان کا پورا دین اس سے منڈ جاتا ہے. اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں حسد کرنے والے کے ساتھ 5 نقصانات ہمیشہ ہوتے ہیں، 5 تباہ کاریاں ہمیشہ حسد کے ساتھ ہیں. پہلا، غم لا ينقطع. حسد کرنے والا ہمیشہ غم میں رہتا ہے، کبھی غم ختم ہی نہیں ہوتا. آپ جس سے حسد کرتے ہوں، کبھی بسا اوقات آدمی بھائی سے حسد کرتا ہے، پڑوسی سے حسد کرتا ہے، رشتہ دار سے حسد کرتا ہے، پہچان والے سے حسد کرتا ہے، پارٹنر سے حسد کرتا ہے. حسد کرنے والے کے بارے میں سلف کہتے ہیں کہ ان کا غم کبھی ختم نہیں ہوتا. اگرچہ کہ آپ کے پاس دنیا کی ساری نعمت ہو، اگر دل میں حسد ہوگا کبھی آپ کا غم ختم نہیں ہوگا. یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کبھی راحت کو داخل نہیں کرے گا. جس دل میں حسد ہے اللہ اس دل سے خوشی کو چھین لیتا ہے، اور پوری زندگی غم میں ہی ہے. اس کے پاس لباس ہے، گھر ہے، صحت ہے، اولاد ہے، ترقی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی کیا بات ہے کہ وہ دل ہی دل میں پریشان ہے، غم میں، کیونکہ اس کے پاس حسد ہے. پہلی بلا ہے. اور دوسری بلا کہتے ہیں سلف کہ مصیبت ہے یہ حسد، جس مصیبت پر کوئی اجر اللہ نہیں دیتا ہے. دنیا کی ساری مصیبت پر اجر ہے. مال میں نقصان ہو گیا، صبر کیجئے، اللہ آپ کو اجر دے گا. کہیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، صبر کیجئے، اللہ آپ کو اجر دے گا. لیکن حسد کرنے والے کو جو مصیبت ملتی ہے، جو اسے پریشانی اور ٹینشن ہے، اس پر ایک نیکی بھی نہیں لکھی جاتی ہے. آپ رات بھر فکر کیجئے اور سوچئے اور پریشان ہو جائیے، اس پر کوئی اجر اللہ نہیں دیتا. کتنی بڑی مصیبت ہے، ہمارا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور ہمارے لیے کوئی اجر بھی نہیں ہے. اور تیسری بات سلف کہتے ہیں کہ حسد کرنے والا لوگوں کے پاس مذموم ہوتا ہے، لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، لوگوں کے پاس اس کی حمد نہیں ہے، لوگوں کے پاس اس کی پذیرائی نہیں ہے. لوگ جب جان لیتے ہیں کہ یہ حاسد ہے، لوگ اس سے کترانے لگتے ہیں. حاسد کے چہرے سے پتہ لگتا ہے، گفتگو سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حسد کرتا ہے. اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور وہ ہر مسئلے میں ہم سے اختلاف کرتا ہے. حسد کی بہت ساری علامتیں علماء نے ذکر کی ہیں. حسد کرنے والا لوگوں کے پاس بھی مبغوض ہے. اور چوتھا، حسد کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بھی مبغوض ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ ایسے دل کو پسند نہیں کرتا جس دل میں حسد ہو. اسی طرح حسد کرنے کے ساتھ یہ بھی نقصان ہے کہ حسد کرنے والا اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں ڈالتا ہے، کہ اس کے ساتھ بہت سارے گناہ جڑے ہوئے. اب آدم کے بیٹے نے حسد کیا، کیا حسد وہیں پر دل میں رکتا ہے؟ علماء کہتے نہیں، دل میں حسد ہوتا ہے تو بہت سارے گناہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. حسد کرنے والا غیبت بھی کرتا ہے، حسد کرنے والا چغلی بھی کرتا ہے، حسد کرنے والا جھوٹے الزام بھی لگاتا ہے، حسد کرنے والا بدنام بھی کرتا ہے، حسد کرنے والا عین وقع پر دھوکہ بھی دیتا ہے. حسد صرف دل میں باقی نہیں رہتا ہے، حسد کے بہت بھیانک نتائج انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے. کہ آدم کے بیٹے نے اپنے سگے بھائی سے حسد کیا، قرآن کہتا ہے اس حسد کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اس حسد کے نتیجے میں قتل ہوا. علماء کہتے ہیں سب سے پہلا قتل جو زمین پر ہوا اسی حسد کے نتیجے میں ہوا. اس وجہ سے مومن کو حسد جیسی صفت سے بچنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے نعمتوں سے دشمنی کرتے ہیں. کسی نے کہا کون اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں سے دشمنی کرے گا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنے والا حقیقت میں اللہ کے نعمتوں سے دشمنی کرتا ہے. اللہ نے آپ سے چھین کر اسے نہیں دیا ہے، اللہ نے اسے اپنے فضل سے دیا ہے. آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کہتا ہے یہ لوگ حسد کرتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے فضل میں سے دیا ہے، اللہ نے ہمارا چھین کر انہیں نہیں دیا ہے. لہٰذا حسد کی بیماری سے بچنا چاہیے کہ آدم کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا،
اسی حسد کی وجہ سے، اس وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، آدم کے اس بیٹے نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھو گے میں تمہیں قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ آیت ایسی ہی ہے جیسے حدیث میں ہمیں کہا گیا ہے کہ کوئی آدمی ہمیں حالت روزہ میں جھگڑنے کے لیے آئے تو ہمیں بولنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، ایسے ہی آدم کے بیٹے نے اپنے بھائی سے کہا تم مجھے مارنے کے لیے آؤ گے، قتل کرنا چاہو گے، میں اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گناہ کو چھوڑنے والا آدمی سامنے والے سے واضح کرے کہ یہ کیوں گناہ نہیں کر رہا ہے، آپ جس رتبے پر ہیں، آپ جو حرکت کر رہے ہیں وہ کام میں کیوں نہیں کر رہا ہوں، آپ انہیں واضح کرے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں۔ آدم کے بیٹے نے جسے قتل کیا گیا اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ قتل کا ارادہ کرنا اور نیت کرنا اور عزم کرنا بھی گناہ ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، آپ نے کہا قتل کرنے والا بھی جو قتل ہوا دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے، قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ھذا القاتل، قاتل کا تو مسئلہ معلوم ہے کہ اسی نے مارا، فما بال المقتول، جو مرا ہے جسے قتل کیا گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، جو قتل ہوا ہے وہ بھی اپنے بھائی کو مارنے کی حرص رکھتا تھا، بس اسے موقع نہیں ملا، سامنے والے کو موقع مل گیا، اس وجہ سے مارنے والا بھی جہنم میں جائے گا، جو مارا گیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ قتل کا ارادہ مومن کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، ناحق قتل کا ارادہ بھی تباہ کن ہے، کہ وہ آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ ہماری شریعت میں یہ حکم ہے، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، ہماری شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی ہمیں قتل کرنے کے لیے آتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، مومن کو چاہیے کہ اپنا دفاع کرے، اپنا ڈیفنس کرے، اسی دفاع میں اگر وہ مارا جاتا ہے تو اللہ کے پاس شہید ہے۔ اگر اپنی جان کو بچاتے بچاتے کوئی مرتا ہے تو وہ شہید ہے۔ لیکن آدم کے بیٹے نے کہا کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ بعض علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا یہ معنی ہو کہ میں دفاع تو کروں گا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں ایسا ہی مسئلہ تھا۔ ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ کوئی آدمی قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر ہمیں اپنا دفاع کرنا چاہیے، جیسے آدم کے بیٹے نے کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، اور یہ جو آیت ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے کا کردار کہ اس نے سامنے والے سے کہا کہ تم مارو گے تو لیکن میں آگے بڑھ کر تمہیں قتل نہیں کروں گا، اس آیت پر اس امت میں سب سے پہلے عمل کرنے والے اللہ کے نبی کے داماد حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ اس آیت پہ سب سے پہلے اس امت میں اس صحابی نے عمل کیا ہے جو اللہ کے نبی کے داماد ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کا جو جواب ہے، بعض حالات میں مومن کو ایسا جواب دینا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب خوارج نے گھیر لیا قتل کرنے کے لیے، صحابہ بچانے کے لیے آئے، ابو ہریرہ ان کے پاس گئے، دیگر صحابہ گئے، ہم آپ کو بچائیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا اگر تم بچاؤ کے لیے اترو گے تو اس کے نتیجے میں مدینہ میں عام مسلمانوں کا خون بہے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بچانے کے سبب مدینہ میں مسلمانوں کا خون بہے۔ یعنی خلیفہ راشد نے رعایا کی حفاظت پر اپنی جان کو مقدم کر دیا کہ میں شہید ہونا پسند کروں گا، لیکن میری وجہ سے عام مسلمان قتل ہوں یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ چاہتے تو صحابہ اکرام کے ذریعے سے ان خوارج کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا، مگر داماد رسول کو یہ لگا کہ اگر ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا تو پھر مدینہ میں عام مسلمانوں کا بھی خون بہے گا، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح لوگوں کو جواب دیا کہ تم قتل کے لیے آگے بڑھو گے، ہم اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رعایا اور امت کی اور اصحاب رسول کی اور مسلمانوں کی فکر کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن امت میں خون ریزی ہونے نہیں دی۔
یہ خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عظیم مناقب میں سے ہے۔ حضرت قرآن مجید کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد وہ شرمندہ ہو گیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس وجہ سے حدیث میں، بخاری مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس زمین پہ جتنا بھی قتل ہوتا ہے ناحق، آدم کے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ گناہ کا ایک حصہ دیتا ہے، اس لیے کہ اسی نے قتل کی شروعات کی تھی۔ سب سے پہلے قتل کی شروعات کرنے والا وہی ہے۔ قیامت تک جتنے لوگوں کا ناحق خون بہے گا ایک حصہ گناہ کا اسے بھی ملے گا، اس لیے کہ اس نے برائی کو رائج کیا تھا۔ اس لیے کہ شریعت میں صدقہ جاریہ ہے، وہیں پر گناہ جاریہ کا بھی تصور ہے کہ نیکی کوئی کرتا ہے، نیکی باقی رہ گئی، آپ کو ثواب ملے گا۔ ایسے ہی گناہ کا معاملہ ہے، اگر آپ نے کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور لوگوں نے آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع کی، یہ گناہ بھی آپ کو برابر ملتا رہے گا۔ جیسے نیک کام کر کے جانے والے کو نیکی ملتی ہے، اسی طرح گناہ کر کے جانے والے جس کی اتباع کی گئی اسے برابر گناہ بھی ملتا رہے گا۔ آدم کے اس بیٹے کے لیے خسارہ ہے کہ اب تک اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ایک حصہ اس کو بھی ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ شرمندہ ہو گیا، اس نے دیکھا اپنے بھائی کو ہم کیسے دفنائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جس نے دوسرے کوے کو دفن کیا زمین پر۔ یہ سب سے پہلا مشاہدہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ انسان نے دوسری چیزوں کو دیکھ کر سبق لیا کہ کیسے زندگی کے مصالح کو طے کرنا ہے۔ اس سے علماء یہ بھی کہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا نہیں تھا۔ اگر مرنا اور دفن کرنا معروف ہوتا تو پھر آدم کے اس بیٹے کو پریشانی نہیں ہوتی۔ جب بھائی کی لاش اس کے پاس تھی وہ پریشان ہو گیا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ اللہ نے کوے کے ذریعے سے سبق دیا کہ اسے زمین میں چھپا دیا جائے۔ چھپانے کا کیا طریقہ؟ علماء کہتے ہیں قبر اتنی گہری ہونا چاہیے، ایک یہ کہ درندے اور جانور اس تک نہ پہنچے، نمبر 2 اس سے بدبو باہر نہ آئے۔ اتنی گہری قبر ہونا چاہیے کہ آدم کے بیٹے نے کوے کو دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے تعلیم دی، اپنے بھائی کو اس نے چھپایا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے بیان کیا سورہ مائدہ میں 6 پارے میں ہم نے سنا، جو ہم سب کے لیے عظیم سبق دیتا ہے کہ ہر عمل کرنے والے کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا عمل میں نہ کروں جس کی وجہ سے میرا عمل قبول ہی نہ ہو رہا ہو، یا قبول ہو رہا ہے تو ضائع نہ ہو جائے۔ اس کی ہمیشہ فکر کرنا چاہیے کہ آدم کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی ان کا عمل قبول نہیں ہوا۔ نمبر 2 حسد کی بیماری سے ہمیشہ مومن کو اجتناب کرنا چاہیے کہ حسد تباہ کن ہے۔ نمبر 3 آدمی کو ہمیشہ جان لینا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی تقسیم کرتا ہے، اس تقسیم کے حوالے سے دل میں اعتراض کا مزاج نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اس کا اپنا فضل ہے، اس نے ہم سے چھین کر ہم پر ظلم نے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم جیسی صفت سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ یہ اسباق کے ساتھ ہمیں ان دروس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔